السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی سننے والے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے نیو ہارر چینل ہارر ناول آفیشیل کو آپ سب سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وکاس نے شیئر کی ہے۔ وکاس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آزاد کشمیر کے ایک قاری کی کہانی شیئر کروں گا۔ ایک قاری صاحب جن کا نام قاری منیر صاحب تھا۔ انہوں نے اپنی بنیادی پڑھائی ساری لاہور سے حاصل کی اور اس کے بعد قاری کا بھی کورس کیا۔ سارے کورس کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ برادری کے بڑے لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے علاقے میں ہی خدمت سر انجام دیں، اپنے علاقے کی خدمت کریں اور ادھر ہی ایز اے قاری تعلیم دیں لوگوں کو، بچوں کو۔ تو بڑے لوگوں نے مل کر ان کی جو جاب نوکری تھی، یعنی ایز اے امام بھی، وہ ادھر پولیس تھی، محکمہ پولیس میں ان کا انہوں نے جاب کروا دی۔ ادھر وہ تعلیمات دیتے تھے اور اذان بھی دیتے تھے، لیکن وہ کچھ اپنی جو تعلیمات تھی وہ ادھر بھی دیتے تھے، اپنے گاؤں میں بھی۔ رمضان شریف کے مہینے میں وہ اپنے گاؤں میں بھی جانا چاہتے تھے، کیونکہ کچھ وقت وہ ادھر بھی جا کے تعلیمات دیتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن افطاری وغیرہ کی انہوں نے، اور تراویحیں وغیرہ پڑھانے کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں سے اجازت طلب کی اور کہا کہ اب میں کچھ دن اپنے گاؤں میں گزاروں گا اور ادھر بھی بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے پولیس والوں نے ان کو اجازت دی، بہت زیادہ ان کی ادھر دوستی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات کی سحری میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کروں گا، اور شام کے ٹائم وہ ادھر سے نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ ادھر سے نکلے تو راستے میں ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں راستے کے درمیان میں پہنچا جہاں کافی اندھیرا تھا، مجھے آگے دو لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میری موٹر سائیکل کی لائٹ جب ان پر جا کر پڑی تو وہ کافی قداور قد کے تھے، اور مجھے ان کے قریب جاتے جاتے وہ کہتے قاری صاحب رکے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ میں گاؤں کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید گاؤں کے ہی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ مجھے روک رہے ہیں، ان کو کوئی مجھ سے کام ہوگا۔ میں رک گیا۔ جیسے میں رکا تو ان کی شناخت کرنے پہ مجھے پتہ لگا کہ وہ میرے گاؤں کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ میں دو بڑے بڑے شاپر تھے اور مجھے یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کب سے، ہماری طرف سے یہ آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے ہیں، یعنی کھانے پینے کے سامان ہیں، جس میں پراٹھے اور مٹھائیاں تھیں۔ قاری صاحب نے کہا کہ میں آپ سے یہ قبول کیسے کروں، کیونکہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ جس پر وہ کہنے لگے ہم تو آپ کو جانتے ہیں اور ہم آپ کے گاؤں کے ہی ہیں، آپ بہرحال ان کو قبول کریں اور سحری ہماری طرف سے کریے گا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے قاری صاحب کو قائل کیا، اور قاری صاحب نے وہ دو بھرے ہوئے شاپر جو کہ کھانے کی چیزوں سے فل تھے، وہ قاری صاحب لے گئے۔ گھر گئے، سب نے سحری کی۔ وہ پراٹھے انتہائی مزے کے تھے، کچھ اور بھی کھانے کی چیزیں تھیں۔ وہ ساری کھانے کے بعد قاری صاحب، اب صبح روزہ تھا، بچوں کو پڑھا رہے تھے عصر کے ٹائم پر۔ ان میں سے ایک بچہ اٹھا اور قاری صاحب سے یہ کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ کو ہمارے گھر کی چیزیں کیسی لگی ہیں؟ میں نے کہا کون سی چیزیں؟ اس نے بتایا کہ جو آپ نے سحری کی تھی وہ میرے گھر سے آئی تھی آپ کے لیے۔ قاری صاحب نے کہا بہت اچھی تھی، اور بیٹا مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ جس پہ وہ بچہ کہنے لگا کہ ہم کافی دور سے آئے ہیں۔ قاری صاحب نے کہا کتنی دور سے آئے ہو؟ مجھے تو تمہارے گھر والے بتا رہے تھے کہ ہم لوگ آپ کے گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ بچے نے کہا ہمارا گھر کافی دور ہے، وہاں پر عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ قاری صاحب نے یہ بات سنی تو ان کو کچھ عجیب محسوس ہوا، اور انہوں نے بچے کو کہا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ۔ ایک دن قاری صاحب اکیلے تھے اور اتفاقاً وہ بچہ قاری صاحب کے پاس آیا۔ قاری صاحب نے کہا مجھے ٹھیک کھل کر بتاؤ آخر تم ہو کون؟ اس بچے نے کہا کہ اس دن آپ کو میرے ابو اور میرے ماموں ملے تھے، وہ آپ کے لیے کھانے کا کچھ سامان لائے تھے۔ جب سے آپ اس گاؤں میں آئے ہیں ہمیں آپ کی تعلیمات بہت پسند ہیں۔ میں ایک جن زادہ ہوں، اور میرے ساتھ 6 بچے اور بھی جن زادے ہیں جو کہ آپ سے قرآن پاک کی تعلیمات لے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس راز کے متعلق آپ نے کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ خاموش رہیے گا، کیونکہ میں نے تو آپ کو سب سچ بتا دیا ہے۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ خیر 3-4 سال گزرے، وہ بچے اپنی مکمل تعلیم کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ جن قبیلہ کدھر گیا یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس بچے نے کہا تھا کہ ہمارا پورا قبیلہ ادھر آیا ہوا ہے،
ہم 5 سے 6 لوگ ہیں، بچے ہیں جو کہ آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جن قبیلہ کدھر گیا، قاری منیر صاحب کہتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں نے بھی خاموشی اختیار رکھی، کسی کو اس کے متعلق پتہ نہیں لگنے دیا، کیونکہ انہوں نے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے انگلینڈ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص۔ اور یہ جو قاری منیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں اور آج بھی ادھر اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، ان کو قرآنی درس دے رہے ہیں، ان کو دین اور اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں۔ بہت خوب۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری نگت نے شیئر کیا ہے۔ نگت کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ یہ سردیوں کے دنوں میں جب بہت زیادہ اسموک ہو چکی ہے لاہور میں، تو میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ صبح اپنی جاب پر جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس قدر شدید اسموک تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے آفس میں پہنچ جاؤں تو ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی، ان کو وامٹنگز شروع ہو گئیں، ٹھنڈ لگ گئی۔ تو ان کے جو باس تھے انہوں نے کہا کہ آپ آج گھر چلے جائیں۔ ان کا نام رضوان ہے، اور نگت کہتی ہیں کہ رضوان کو گھر بھیج دیا گیا۔ وہ گھر آ گئے۔ اب طبیعت ان کی اتنی خراب تھی کہ وہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے عجیب سا محسوس ہوا ہے جب میں راستے میں جاب پر جا رہا تھا، تو میرے سر میں بہت شدید درد ہوئی ہے اچانک سے، اور ایک عجیب سی خوشبو تھی جو کہ اس قدر تیز تھی، ایک لمحے کے لیے مجھے آئی ہے، اور میں پھر آفس چلا گیا ہوں اور ادھر میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ڈے جب وہ آفس گئے ہیں تو نیکسٹ ڈے بھی ان کو وہ خوشبو آئی اور ادھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب یہ 3-4 دن سے معمول بن گیا اور ان کے باس ان کو چھٹی دے دیتے تھے۔ بالآخر ان کے باس نے کہا کہ تم اب بیمار رہتے ہو، میں تمہیں یہی سجیشن دوں گا کہ تم اس کام کو چھوڑ دو۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کام کو چھوڑ دو کہ کیونکہ ان کا کافی نقصان ہو رہا تھا ان کے کام کا۔ اور میرے ہسبینڈ کافی جس پوسٹ پہ وہ تھے ساری دیکھ بھال انہوں نے آفس کی کرنی ہوتی تھی۔ اب میرے ہسبینڈ کی جو جاب تھی وہ آلموسٹ ختم ہو چکی تھی، طبیعت روز خراب رہنے لگی، کچھ پتہ نہیں لگتا تھا۔ وہ میڈیسن بھی لے رہے تھے، ڈاکٹر کے پاس جانا، کچھ دیر میڈیسن نے اثر کرنا، کچھ دیر کے بعد پھر وہی حالت ہو جانا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ اندر لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو روم کا دروازہ ہے وہ کھلا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید بچے ہوں گے، لیکن روم کا دروازہ پھر تھوڑا سا کھلا ہے۔ تھوڑا سا کھلنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر مکمل طور پر مجھے محسوس ہوا ہے کہ خوشبو کا پورا جھونکا اندر آیا ہے، اور اس نے میری حالت اتنی خراب کر دی کہ میرے ہسبینڈ کو ایک دورے کی کیفیت پڑ گئی، وہ اونچا اونچا چیخنے لگے۔ میرے جو بچے تھے وہ اور میرے سسر، ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں، میرے سسر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور میری ساس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے سسر باہر آئے ہیں فوراً اور کہنے لگے کہ یہ کیوں رضوان کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا تو انہوں نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا، جو کہ بری حالت میں تھے وہ، اور دیکھتے دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ میڈیسن لی، میڈیسن سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ بالآخر ہمیں محلے کے ایک شخص نے کہا کہ آپ مولوی صاحب کو بلائیں یا کسی اللہ والے سے رابطہ کریں۔ پہلے تو تھوڑا عجیب لگا، حالت میں بالکل سدھار نہیں تھا، لیکن ہمیں ادھر لے جانا پڑا۔ جیسے ہی ہم ادھر گئے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ یہ کہ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کی جو ہسبینڈ ہے وہ جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں پر جنوں کا بسیرا ہے، جو کہ ادھر اپنے ان کے باقاعدہ طور پر ادھر کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ان کا پورا بازار ہے جس راستے سے یہ گزرا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو کئی سالوں سے ادھر سے گزر رہے ہیں، 7-8 سال گزر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ عرصے سے ادھر جنات کا بازار لگنے لگ گیا ہے، اور جب یہ ادھر سے گزرا ہے تو اس نے ان کی چیزوں کو، اس کو تو نہیں نظر آیا، ٹکر وغیرہ اس کی لگی ہے۔ وہ سب مسلمان جن ہیں، اور وہ اپنا جو بیپار کرتے تھے اس میں ان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ 2 سے 3 دفعہ انہوں نے اس کو معاف کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب چوتھی دفعہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو فوراً پکڑ لیا، اس کے وجود کے اوپر مکمل طور پر ان کا بسیرا ہو چکا ہے۔ جب دیکھا گیا میرے ہسبینڈ کی شرٹ، انہوں نے کہا کہ اس کی شرٹ اتارو، تو ان کی کمر کے اوپر باقاعدہ طور پر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تھپڑ کے نشان تھے، اور وہ 6 سے 7 تھپڑوں کے نشان تھے۔ ان کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اپنے وہ جو مولوی صاحب تھے ان سے پوچھا کہ ایسے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بونے جن ہیں، اور وہ سب سے زیادہ سخت قسم کے جن ہوتے ہیں جو کہ بونے ہوتے ہیں،
اور انہیں کو انہوں نے نقصان دیا ہے، ان کو تکلیف دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو گئے ہیں. یہ اب بہت مشکل سے جائیں گے، آہستہ آہستہ جائیں گے. کرنا اس طرح ہوگا کہ سردی کے اس موسم میں ان کو ٹھنڈے پانی سے نہانا ہوگا، کیونکہ وہ سارے کے سارے اس کے وجود کے اوپر غالب ہو چکے ہیں. اب میں نے کہا اگر وہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو ان کو کچھ ہو جائے گا، جس پر انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ جس پر انہوں نے کہا کہ اس کا وجود بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے تپش کی وجہ سے، کیونکہ جنات آگ ہوتے ہیں. جب ٹھنڈے پانی سے یہ تعویذ ڈال کر نہایا جائے گا تو جنات مکمل طور پر پیچھے جانے لگ جائیں گے. خیر انہوں نے ہمیں کچھ اور بھی تعویذات دیے جو کہ گھر میں ہم نے چھڑکاؤ کرنا تھا ان تعویذات کا. میرے ہسبینڈ کی روز رات کو حالت خراب ہونے لگی تھی. تعویذوں سے آرام دن کے ٹائم آتا تھا، رات کے ٹائم وہ جو بھی چیز تھی وہ دوبارہ قابض ہو جاتی تھی ان کے اوپر. دوبارہ مولوی صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو ساری ان کی سچویشن بتائی، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ رات کے ٹائم اس لیے قابض ہوتے ہیں کہ اس کی باڈی ٹمپریچر بہت زیادہ آگ کی طرح گرم ہو جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے اس کے قریب اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ کہیں تم اس کے ارد گرد آگ وغیرہ جلا کر تو نہیں رکھتی لکڑیاں؟ میں نے کہا بالکل ہم لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں اور جو کوئلے ہوتے ہیں وہ لے آتے ہیں. انہوں نے کہا اسی لیے وہ سارے اس کے قریب اکٹھے ہو جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ یہ کہنے لگے کہ مجھے چھوٹے چھوٹے قدوں کے ڈھیر سارے لوگ میرے چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہوتے تھے اور مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا نقصان ہم تم سے پورا کریں گے، تم نے ہمارے سارے کاروبار کی تباہی کر دی ہے. یہ بات سن کر رضوان بہت زیادہ ڈر جاتے تھے اور چیخنا شروع کر دیتے تھے. ان کو بے ہوشی کے انجیکشن لگتے تھے کیونکہ وہ چیزیں ان کے سامنے آ جاتی تھیں. بہت جگہوں سے نگہت کہتی ہیں علاج کروایا، بہت زیادہ. بالآخر ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کی جو چلنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کی قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی. کہتی ہیں کہ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ سب کے سب مجھے مار دیں گے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. کسی عامل سے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ سے انجانے میں ان کا بہت نقصان ہو چکا تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ پھر ہمیں پتہ لگا کہ سندھ والی سائڈ پر کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم ان کے پاس ان کو لے کر گئے. نگہت کہتی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ جیسے ہی ہم نے ادھر جانے کا ارادہ کیا تو کبھی ہمارے گھر کا دروازہ ٹوٹ جاتا تھا، کبھی کوئی اور مسئلہ بن جاتا تھا. دیکھتے دیکھتے دروازے بچوں کے اوپر گرتے گرتے بچے ہیں. کہتی ہیں کہ یہ کام جو شروع ہوا ہے، یہ کام شروع ہوا ہے نومبر کے اینڈ میں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ نومبر کی 20 سے 21 تاریخ تھی جب یہ واقعات میرے ہسبینڈ کے ساتھ شروع ہوئے ہیں. ہم ان کو لے کر گئے ادھر سندھ میں، تو ادھر وہ کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پردہ کیا ہوتا تھا. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو دم کیا. دم کرنے سے میرے ہسبینڈ کو ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور وہ اچانک سے اپنی کرسی کے اوپر سے کھڑے ہو گئے اور کافی خوش ہوئے. پھر ادھر ان کا تھوڑا دن علاج کیا، تعویذات دیے ان کو. الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. میرے باقی جو ہسبینڈ کے بھائی ہیں جو کہ باہر کے ملک ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ سے ہم نے اپنے گھر میں ہی کوئی ایسا بزنس شروع کر لیا جس کے بعد میں اب اپنے ہسبینڈ کو باہر نہیں جانے دیتی، وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں. کچھ ان کی طبیعت سنبھلی ہے، وہ چلنے کے قابل ہوئے ہیں، لیکن اب میں ان کو اس سردی کے موسم میں باہر نہیں جانے دیتی. یہ کہانی تھی نگہت کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ نگہت. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، بزرگوں کی عزت کریں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے ضرور قدم چومیں گی. آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.